مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا آج 32واں پروگرام ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ۔ غزوہ تبوک جو فتح مکہ کے بعد اسلامی تاریخ کا اور سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم باب ہے، اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کیا گیا۔ اب ہم اس کے ساتھ اس حوالے سے بات کریں گے کہ سن 9 ہجری میں اور کون کون سے اہم واقعات پیش آئے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر روشنی پڑتی ہے۔ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہے اور وہ اس چیز کا اعتراف کرتی ہے کہ اس سے گناہ کا کام ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر انداز کرتے ہیں اور اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اور اسی کو خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ خود آ گئی ہے اور اسے پشیمانی ہے اپنے کیے ہوئے کام پر، تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی معافی کے لیے یہی کافی ہو۔ لیکن وہ عورت امرأہ غامدیہ وہ اصرار کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس اپنے کیے گئے جرم کا نہ صرف یہ کہ اعتراف کرتی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آنا۔ وہ پھر آ جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں نہیں ابھی پھر چلی جاؤ، اور جب یہ کھانے کے قابل ہو جائے تو پھر لے کے آنا اس کو، پھر آنا۔ اور وہ عورت پھر آ جاتی ہے، اور یہ واقعہ سن 9 ہجری میں پیش آتا ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو اس قابل جب وہ ہو جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے کے قابل، تو وہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتی ہے کہ آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں نہیں پہنچنا چاہتی کہ میرے جسم پر جو بدنما داغ لگ چکا ہے، جو میری عزت اور عصمت جو میری اپنی کوتاہی کی وجہ سے جس پر حرف آ چکا ہے، میں اپنے رب کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے پاک کیجئے، اور مجھے جو سزا اس کے لیے اسلام میں متعین کی گئی ہے، جبکہ کوئی شخص چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ایسے جرم کا ارتکاب کریں اور ان کے لیے ظاہر گواہی کا جو اپنا قرآن حکیم میں جو تصور دیا گیا ہے وہ یا تو پورا ہو، یا پھر یہ کہ وہ خود اعتراف کریں، تو پھر انہیں بشرطے کہ وہ شادی شدہ ہوں تو انہیں سنسار کیا جائے گا، انہیں رجم کیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ تو اس خاتون نے یہی کہا کہ آپ مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی سنساری کا حکم دیا، اس عورت کو سنسار کر دیا گیا، اور جب اس پہ پتھر برسائے جا رہے تھے تو اس کا خون اڑ رہا تھا، چھینٹے کسی پر جا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ناپاک خون ہے، ایک ایسی عورت کا خون ہے کہ جو گناہ میں ملوث ہوئی تھی اور وہ اپنے سزا پا رہی ہے، اور اس سے جو خون اڑا ہے یا جو چھینٹے اڑے ہیں تو وہ کہاں سے پاک ہوگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات فرمائی۔
فرمایا کہ لقد تابت توبۃ لو قسمت علی اہل المدینۃ لکفتہم، کہ اس خاتون نے ایک ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ تمام اہل مدینہ پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کی معافی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی امرأہ غامدیہ جس نے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کیا، اور جب تک اسے سزا نہیں دے دی گئی وہ چین سے نہیں بیٹھی۔ اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھیں، ان کا انتقال ہوا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعزیت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری پہلی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے عقد میں تھیں، وہ اللہ کو پیاری ہوئیں، اور پھر اس کے بعد آپ کے عقد میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اور ان دونوں بیٹیوں کے، حضرت عثمان بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں پیاری بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آنا، یہ ان کے ذو النورین کا لقب پانے کا سبب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کے موقع پر فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی جس کا نکاح نہ ہوا ہوتا تو میں اسے بھی عثمان تمہارے عقد میں دے دیتا۔ یہ تھا مقام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسی طرح شاہ حبش اصحمہ نجاشی کا اسی سال انتقال ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے انتقال کی اطلاع ملی تو چونکہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا، تو مسلمانوں کو اس سے پہلے ہجرت حبشہ کے موقع پر اسی شخص نے مسلمانوں کو حبشہ کے اندر رہنے کا موقع دیا، کو پناہ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی ادا فرمائی۔ اسی طرح اس سال رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول کا بھی انتقال ہوا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ بہت ایذائیں دیں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تکالیف پہنچائیں۔ اس منافق نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی عفو درگزر کا معاملہ فرمایا، کہ نماز جنازہ پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں پڑھنا چاہیے اس کی نماز جنازہ، اس قابل نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کریمی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور اس کے لیے، اس کی تدفین کے لیے اپنا کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے حوالے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگرچہ اس پر بعد میں قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وضاحت آ گئی، توجہ آ گئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کریمی کے تحت اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کی ادائیگی سے پہلے بھی روکا جا سکتا تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ادا ہونے دی، کہ وہ ادا کر دی گئی، اس کے بعد روک دیا گیا اور توجہ دلا دی گئی۔ تو یہ واقعات تھے سن 9 ہجری کے چند اہم واقعات، لیکن اسی سال اور عظیم واقعہ حج بیت اللہ کا پیش آیا۔ چونکہ ابھی بیت اللہ جو کہ بتوں سے پاک تو کر دیا گیا تھا، لیکن مشرکین کا داخلہ بھی بند نہیں کیا گیا تھا، وہ مشرکین آ سکتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر امارت ذیقعد یا ذی الحج میں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا قافلہ روانہ فرمایا، اور جب وہ آیات نازل ہو گئیں
کہ جن میں مشرکین کے حوالے سے برات کا اعلان کیا گیا ہے، مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی آیات، پورا خطبہ ہے، طویل خطبہ ہے۔ اور پھر یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اب آئندہ سال سے مشرکین شرک کی حالت میں کوئی بھی خانہ کعبہ کے قریب نہیں آئے گا۔ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ مشرکین نجس ہیں، عقیدے کی آلودگی میں ملوث ہیں، اس لیے آج کے بعد، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آئیں گے، خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے۔ اس چیز کا اعلان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اس سال کیا گیا، سن 9 ہجری میں۔ اور اس حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا۔ اور جب آیات براءت نازل ہوئیں تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ وہ جائیں اور جا کر کے ان آیات کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں لا کر اور انہیں تمام حج میں آئے ہوئے لوگوں تک پہنچا دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کروایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کے دن یوم النحر میں جمرہ، جہاں کنکریاں شیطان کو ماری جاتی ہیں، اس مقام پر کھڑے ہو کر اس کا اعلان کر دیا، جو مشرکین کے حوالے سے جو ہدایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائی تھیں، جو قرآن حکیم کی جو آیات نازل ہوئی تھیں، ان سے براءت کے حوالے سے، مشرکین کے مسجد حرام کے قریب نہ آنے کے حوالے سے۔ اور پھر یہ اعلان واضح طور پر کر دیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج کرنے نہیں آئے گا اور کوئی عریاں شخص خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ چونکہ اس سے پہلے یہ سلسلہ جاری تھا تو اس موقع پر یہ اہتمام کر دیا گیا، اتمام حجت تو پہلے ہی ہو چکی تھی، یہ اہتمام کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی مشرک حج پہ نہیں آ سکتا اور نہ کوئی عریاں شخص خانہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہے۔ تب آپ دیکھیے کہ اس انداز سے، بڑی حکیمانہ طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے جزیرۃ العرب سے بت پرستی کا خاتمہ کر دیا گیا، شرک کے خاتمے کی بنیاد رکھ دی گئی، اور اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے خالص کر دیا گیا۔ تو یہ ہے وہ عظیم مشن جس کی تکمیل ہو رہی ہے، اور اس کی تکمیل کی طرف انسانیت بڑھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بڑھ رہی ہے۔ اور پھر یہی وہ موقع ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ دین کے اندر جوق در جوق، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو پھر اس کے بعد فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بھی بیان کیجئے اور اس سے مغفرت بھی طلب کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو یہ سورہ نازل ہوئی اس موقع پر جبکہ اہم مراحل گزر چکے تھے۔ غزوات کے نتیجے میں جزیرہ عرب کے اندر تمام قوتیں سرنگوں ہو چکی تھی، مکہ فتح ہو چکا تھا، تبوک کے موقع پر روم جیسی سپر پاور کو شکست سے دوچار کیا جا چکا تھا، اور صرف جزیرہ عرب ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ متصل جو علاقے ہیں وہ بھی اب اسلام کے قریب آ رہے تھے۔ تو پھر یہ وہ موقع تھا کہ جب اسلام کی نصرت، اسلام کی تائید اور اسلام کے فروغ کی راہ ہموار ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت حاصل ہوئی، اور پھر لوگ بڑے پیمانے پر اسلام میں داخل ہوئے۔ اور یہ یاد رکھیے، اس میں
غزوات کا یقیناً کردار ہے. جو اسلام کی سربلندی کے لیے جو غزوات، جو مہمات سر کی گئیں، ان کا رول اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف انہی کا رول نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا، اپنے اخلاق پیش کیے، اور اس پورے ہمارے بیان کے اندر، ہماری پوری گفتگو کے اندر آپ نے اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمانہ اور شفیقانہ جو زندگی ہے، جو طرز عمل ہے، جس کی مثال کوئی دوسرا فاتح، کوئی انسانی زندگی کے اندر کوئی رہنما پیش نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کے دل جیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کی مدد سے اگر مقابلہ کیا تو ان لوگوں کا مقابلہ کیا ہے کہ جو مزاحم ہو رہے تھے، جو حملہ آور ہو رہے تھے، جو رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، جو مقابلے پر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان کو جواب دیا گیا پھر تلوار سے. لیکن اصل جو اسلام کی جو قوت ہے، اسلام کا جو غلبہ ہے، اسلام کی جو شان و شوکت ہے، اسلام کا جو پیغام پھیلا ہے، اسلام کو جو وسعت حاصل ہوئی ہے، اس میں بہت حد تک کردار زبان کا ہے اور اس پیغام کا ہے جو اسلام کا عدل اور انصاف پر مبنی پیغام ہے، جو خوشحالی کا اور جو انصاف کا اور عدل کا اور جو تقوی کا اور جو خوف خدا کا اور انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی غلامی میں دینے کا جو پیغام ہے، اور ظلم و ستم سے ان کو نجات دلانے کا جو پیغام ہے، جو ان پر رحمت بن کر اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کے احترام کا جو پیغام ہے، یہ وہ پیغام ہے اسلام کا، جو انتہا پسندی سے پاک ہے، جو شدت پسندی سے پاک ہے، جو دہشت گردی سے پاک ہے. اور یہ یعنی اتنے سارے غزوات جو اسلامی تاریخ میں پیش آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، لیکن آپ دیکھیے بڑے بڑے غزوات، فتح مکہ میں کوئی ایک بھی یعنی مقابلے میں کسی ایک کی جان بھی نہیں گئی. اتنی بڑی فتح. اور غزوہ تبوک آپ دیکھیے، غزوہ تبوک 30,000 لوگ مقابلے کے لیے گئے، ادھر سے لاکھوں کا لشکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی ہی ہے کہ بغیر کسی انسانی جان کا خون بہائے اتنی بڑی طاقت کو سرنگوں کر دیا گیا. اب بتائیں کوئی اس کی مثال دے سکتا ہے؟ آج اسلام پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، اسلام کو مشق ستم بنایا جاتا ہے اور اس پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، مسلمانوں کو اس کی بنیاد پر طرح طرح کے الزامات سہنے پڑتے ہیں، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ان الزامات وہ بے بنیاد الزامات ہیں. ٹھیک ہے، انفرادی طور پر کسی مسلمان کا طرز عمل غلط ہو سکتا ہے، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری تو اسلام اس طرح سے نہیں لیتا کہ سب مسلمان پوری طرح سے اسلام کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق چلیں گے اور ان تقاضوں کو پورا کریں گے. لیکن اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کا جو درس ہے، وہ تو حقیقی معنوں میں اگر اس کو دیکھا جائے، اس کو پیش نظر رکھا جائے، تو اس کے اندر تو آغاز محبت سے ہوتا ہے، دعوت سے ہوتا ہے، اور انسانیت کے مسائل کو حل کرنے سے ہوتا ہے. اور بتدریج آگے بڑھتے بڑھتے پھر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب کوئی کسی طرح سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جب کوئی مسلمانوں کو جینے کا حق نہیں دیتا، مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں، تو پھر تو یہ نہیں ہے کہ اب مسلمان پھر بھی ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں گے اور مسلمان بس سر جھکا کر کے کھڑے رہیں گے کہ ان کی گردنوں پر تلواریں چلائی جاتی رہیں. نہیں، پھر تو مقابلہ کرنا پڑے گا. پھر جتنی طاقت ہے، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنی قوت بہم پہنچائی جا سکتی ہے وہ پوری تیار کرو اور وہ اللہ کے راستے میں لگا دو. تو پھر تو یہ پیغام ہے، پھر تو یہی درس ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپس میں گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے. اسلام کے جو اصول ہیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کی جو ضابطہ بندی ہے اور جو ایک تدریج کا جو اسلام نے درس دیا ہے اور ایک بتدریج اسلام کے ارتقاء کا جو سفر ہے،
اس میں ان سارے پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صبر اور حوصلے سے کام کیا، لیکن مدینہ منورہ میں جب ایک قوت حاصل ہو گئی، سلطان حاصل ہو گئی، تو پھر اس سلطان کا تو پھر اپنا تقاضا ہے۔ وہ سلطان بھی اگر سلطان النصیرہ جسے قرآن حکیم میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ سلطان بھی اگر کمزور بن کے ہی رہے تو پھر وہ سلطان کیا ہوا، وہ دب کر رہے، وہ دنیا بھر کے ظلم ہی سہتا رہے اور دنیا کے آگے بھیگی بلی ہی بنا رہے، تو پھر وہ سلطان کس بات کا؟ اس لیے اسلام میں بڑا توازن ہے، بڑا اعتدال ہے، اور تمام اسلام کے جو احکامات ہیں، اسلام کی جو طریقہ کار ہے، اسلام کی جو حکمت عملی ہے، سیرت طیبہ کی روشنی میں اسے یقینی طور پہ میں اپنی اس گفتگو کے اندر اس سب کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں، اور ہمارے پیش نظر تو سیرت کے اسباق بیان کرنا ہے، سیرت کے دروس بیان کرنا ہے، سیرت ختم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں کو آشکار کرنا ہے۔ اس میں سب کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں اشارہ ضرور کر رہا ہوں، میں ان غلط فہمیوں کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں جو دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، جو مسلمانوں پر، جس کی بنیاد پر جو ہے وہ مسلمانوں کو جس سے الزامات دیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو اس کی بنیاد پر کمزور قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے اسلام بالکل آزاد ہے اور بری ہے اسلام۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غزوہ تبوک کے بعد کی جو دنیا ہے، جو مدینہ منورہ ہے، وہ ایک کھلا مدینہ منورہ ہے جس کے دروازے سب کے لیے کھل گئے، اور لوگ جو ہے وہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اگر اسلام کے اندر تنگی ہوتی، سختی ہوتی، گھٹن کا ماحول ہوتا، تو پھر یہ کیفیت تو نہ ہوتی کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے۔ یہ مرحلہ کب آیا تھا؟ یہ مرحلہ تو سارے غزوات کے بعد آیا تھا۔ تو اگر دنیا یہ سمجھتی کہ اسلام نعوذ باللہ ظلم کرنے والا دین ہے، تو پھر لوگ کیسے خوشی کے ساتھ اسلام قبول کرتے؟ زبردستی تو نہیں کی گئی۔ یہ ہے اسلام کا وہ پہلو جو آج دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے، دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سن 9 ہجری اور سن 10 ہجری جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دن ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر وفود آئے، اور انہیں عام الوفود کہا جاتا ہے۔ کثرت سے وفود آئے، اور وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت عملی ہے، پھر وہ وفود کی آمد کا سلسلہ فتح مکہ کے بعد جو شروع ہوا تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جانے والوں کی تعداد جو مدینہ منورہ سے گئے تھے وہ 10,000 تھے، اور جب مکہ مکرمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو تعداد 12,000 تھی۔ طائف اور حنین کے غزوہ کے حوالے سے جب گئے تو اس وقت تعداد 12,000 تھی، لیکن جب غزوہ تبوک کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے ہیں تو تعداد مسلمانوں کی 30,000 تھی۔ یہ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ اسی کا اثر تھا۔ اور پھر یہ 30,000 کی تعداد بڑھتے بڑھتے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1,44,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، اور ایک جم غفیر تھا۔ تو یہ جو 30,000 سے لے کر 1,44,000 تک کا سفر ہے، یہ سارا سفر، یعنی اس عرصے میں تو کوئی غزوات نہیں تھے، اکا دکا کوئی مہمات تھیں، اور غزوہ تبوک کے بعد تو کوئی جو ہے وہ ایسا کوئی غزوہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وفود، بڑے پیمانے پہ لوگ، قبائل کے قبائل اسلام قبول کرتے چلے گئے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور اس میں وفد عبد القیس کا بھی ذکر ہے، وفد دوس کا بھی ذکر ہے، اسی طرح سے وفد صدا ہے، اور وفد عذرہ ہے، وفد ثقیف ہے، اور وفد نجران ہے، وفد حمدان ہے، وفد بنی حنیفہ ہے، وفد طے ہے، یہ سارے وفود ہیں، اور اس اعتبار سے یہ جو عرصہ ہے یہ وفود کا عرصہ کہلاتا ہے، اور یہی وہ یعنی ایک طرح سے تکمیل تھی اس کی کہ آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ وہ اسلام میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس درس کو آج دنیا میں پھیلانے کی اور عام کرنے کی ضرورت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکمت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیا اور اسلام کی اور حدود اسلامی مملکت کی توسیع کی جو راہ ہموار ہوئی، اس کو ہم اگر اپنے سامنے رکھیں، ان اصولوں کو، ان پہلوؤں کو، تو یقینی طور پر آج بھی دنیا میں اسلام کے لیے وہی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے، اور الحمدللہ ہے، اور اسلام مسلسل فروغ پذیر ہے۔ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات پر اور تمام مسلمانوں کو اس بات پر اپنے اپنے تئیں کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق